بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اولاد کی نافرمانی کے لیے، ان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اطاعت گزار بنانے کے لیے، خدمت گزار بنانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا انتہائی طاقتور، انتہائی پاورفل وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری دنیا دکھی ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے اپنی اولاد کی وجہ سے۔ ہر کوئی اپنی اولاد پہ رونے روتا ہے، اور تقریباً اگر اس طرح کہہ لیا جائے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی اولاد فرما بردار ہے۔ اولاد اگر نیک ہے، صالح ہے، تو یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے بچے نمازی ہیں، جس کے بچے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چوریوں سے بچے ہوئے ہیں، شراب سے، حرام کاری سے بچے ہوئے ہیں، جوے سے، منشیات سے بچے ہوئے ہیں، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16 گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں، ملک پاکستان کے طول و عرض سے، اور بے شمار لوگ پریشان اسی وجہ سے۔ ایک اس میں اگرچہ ہماری کوتاہی ہے والدین کی، کئی جگہوں پر والدین کی کوتاہی ہے اور غفلت ہے، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کوتاہی کو اگر کہیں ہے تو اس کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد پر مکمل طور پر نظر رکھیں کہ ان کا دوستانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کا یارانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا کھانا پینا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے مشاغل کس طرح کے ہیں، وہ راتوں کو کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، وہ اپنے سکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، نہیں جاتے، وہاں پر ایبسنٹ ہوتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی حاضری اور غیر حاضری کے بارے میں معلومات ضرور رکھیں۔ وہ اکیڈمی جاتے ہیں، ان کی حاضری اور غیر حاضری کو ضرور اپنے نوٹس میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات کو، ان کی عبادات کو، وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کے معاملات کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں لازمن رکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے اپنے سارے معاملات کر لیے، جو آپ کے ذمے تھا آپ نے اپنا ذمہ پورا کر لیا، اس کے باوجود اگر اولاد نافرمان ہے، اس کے باوجود اولاد بے ادب ہے، اس کے باوجود اولاد گستاخ ہے، اس کے باوجود اولاد بدتمیز ہے، تو پھر آپ نے 200 مرتبہ ڈیلی، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ رات کو، کسی بھی پہر، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص شام کو، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص صبح کو، یہ پڑھ کر ان بچوں کو دم کریں، ان کے اوپر پھونک لگائیں، پورے گھر میں پھونک لگا دیں، پانی کے اوپر پھونک لگا کے اس طریقے سے اس پانی سے تھوڑا سا پانی خود پئیں اور بقیہ پانی ان کے کھانے میں ڈالیں۔ آٹا گوندھ رہے اس میں ڈال دیں، سالن بنا رہے ہیں اس میں ڈال دیں، گھر کے اندر کوئی سویٹ ڈش بن رہی ہے اس کے اندر ڈال دیں، چائے بنا رہے ہیں اس کے اندر ڈال دیں، کوئی جوس بنا رہے ہیں اس کے اندر ڈال دیں، ملک شیک ہے اس کے اندر ڈال دیں، چائے بنا رہے ہیں، دودھ بنا رہے ہیں اس کے اندر ڈال دیں۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء کے اندر آپ اس پانی کو مکس کر کے اپنی تمام اولاد کو پلائیں۔ فرض کیا اگر کوئی گھر کے اندر اور بھی آ گیا، اس نے بھی کھا پی لیا ہے اس رزق میں سے، تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے
بچوں کے لیے اس طرح سے یہ عمل کریں صبح اور شام. صبح و شام یاد رکھیں آپ نے ان کو بھی پھونک لگانی ہے. اور اگر آپ بچوں کے سامنے، بچے اس قدر ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو ڈائریکٹ سامنے بٹھا کے پھونک نہیں لگا سکتے. کیا خوبصورت بات کہی تھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور ان کے ڈر کی وجہ سے والدین یا بزرگ ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں کہ بچے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، نصیحت کرنا چھوڑ دیں، تو وہ بچے اور وہ نوجوان، وہ اولاد پھر یہ سمجھ لے کہ اب تباہی ان کو آنے والی. جن کے والدین، جن کے بزرگ، جن کے بڑے اس ڈر سے نصیحت کرنا چھوڑ دیں کہ یہ غصہ کر جائیں گے، تو اس ڈر سے وہ سمجھ لیں کہ بربادی ان کے نزدیک ہے، تباہی ان کی یقینی ہو گئی ہے. یہ مفہوم ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا. تو اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ہم ان کو پھونک نہیں لگا سکتے تو وہ سوئے ہوئوں کو پھونک لگا دیں. اور اگر ایسے بھی نہیں ممکن تو پھر تصور میں رکھ کے سارے بچوں کو پھونک لگا دیں. یا بعض اوقات اس طرح ہے کہ کچھ بچے گھر میں ہیں، کچھ بیرونی ممالک میں ہیں، تو جو باہر کے ملک میں ہیں وہ وہاں سے نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، گستاخیاں، بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، والدین کو کچھ دیتے لیتے نہیں ہیں، ان کی تابعداری نہیں کرتے، اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. تو پھر آپ ان کو تصور میں پھونک لگائیں 200 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو سورۃ اخلاص پڑھ کر. سورۃ اخلاص کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑے معجزات، بڑے کمالات رکھے ہیں. اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید اور سورہ اخلاص. سورہ اخلاص بڑے کمال کی صورت ہے اور چھوٹی صورت ہے قرآن پاک کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ. درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں تو چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو پڑھ کر صبح و شام معمول بنا لے انشاءاللہ والرحمن. رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اس کے فضل سے الحمدللہ اولاد فرما بردار، تابع دار ہو جائے گی. ضدی اولاد، ڈھیٹ اولاد، بدتمیز اولاد، گستاخ اور بے ادب اولاد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مٹھی میں آ جائے گی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.